بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شہباز۔ آپ دیکھ رہے ہیں HM شہباز یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم بات کرنے لگے ہیں آلو کی کاشت کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آلو کی کاشت کا آغاز آج سے 10,000 سال پہلے بر اعظم جنوب امریکہ کے شہر سے ہوا تھا۔ سب سے زیادہ آلو اس وقت چین میں پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس کی ایک اہم امپورٹنس حاصل ہے، کیونکہ ہم اسے سبزی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی آب و ہوا کی بات کریں تو معتدل آب و ہوا اس فصل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں اس کی نشو و نما ٹھیک ہوتی ہے اور درجہ حرارت 21 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کی شرح بیج کے حوالے سے بات کریں تو یہ عموماً پنجاب کے علاقوں، خاص طور پر جنوبی پنجاب میں 20 ستمبر سے لے کر اکتوبر کے آخر تک چلتا رہتا ہے۔ اس کا بیج عموماً 1200 سے لے کر 1500 کلو گرام فی ایکڑ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر زمین کی بات کریں تو ہلکی میرا زمین جس میں پانی کا نکاس بہت بہتر ہو موزوں رہتی ہے، اور اس کی نشو و نما کے حوالے سے بات کریں تو 10 سے 15 دن میں اس کا اگاؤ ہوتا ہے۔ اس طرح 15 سے 35 دن اس کی بڑھوتری میں لگ جاتے ہیں، اور 35 سے 40 دن کی بات کریں تو آلو بننے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 50 سے 90 دن تک بڑھوتری اور نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ پھر 95 سے لے کر 120 دن میں یہ آلو کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی فصل کے 4 ستون ہیں جس پر یہ پوری فصل کھڑی ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر بیج کا چناؤ ہے، یعنی بیج اچھا ہونا چاہیے اور زہر لگا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر زمین کی تیاری ہے، اور تیسرے نمبر پر پودے کی صحت ہے۔ پودا اگر اچھا ہوگا، پیداوار صلاحیت اچھی ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر پلانٹ پروٹیکشن، یعنی انسیکٹ، پیسٹ اور کیڑوں اور بیماریوں کا بچاؤ ہے۔ یہ 4 ستون بہت زیادہ کردار کے حامل ہیں، تو ہم ان ستونوں پر باری باری بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بیج کی بات کرتے ہیں۔ تو بیج ہمارا بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے، اور اس کی عمر 3 ماہ سے زیادہ اور 1 سال سے کم ہونی چاہیے۔ اگر 40 سے 45 کلو گرام کا بیج ہو تو یہ بہت آئیڈیل ہوتا ہے۔ ناظرین، عموماً بیج کو زہر لگا کر کاشت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم زمین کی تیاری دیکھتے ہیں، اس کے لیے کون سی زمین اچھی ہے اور کیسے زمین کی تیاری کرنی چاہیے۔ زمین کی تیاری کے لیے عام طور پر مٹی پلٹنے والا ہل جو 3-4 مرتبہ چلانا چاہیے، تاکہ اس کے بعد روٹاویٹر چلانا چاہیے تاکہ زمین نرم اور بھربھری ہو جائے، اس میں ڈھیلے نہ ہوں۔ جب زمین نرم اور بھربھری ہوگی تو اس میں وٹیں بنانے میں آسانی ہوگی۔ تو جب زمین تیار ہو جاتی ہے تو اس میں 2 سے 2.5 فٹ کے فاصلے پر وٹیں یعنی کھیلیاں بنائی جاتی ہیں، جس میں پلانٹ ٹو پلانٹ فاصلہ 8 انچ رکھا جاتا ہے، اور بیج کی گہرائی عموماً 3 سے 4 انچ ہوتی ہے۔ اور جب ہم سوئنگ کر رہے ہوں، 40 سے 50 فی گرام وزنی آلو بیج کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ یہ بیج عموماً کولڈ سٹوریج میں ہوتا ہے۔ جب ان کو کولڈ سٹوریج سے فصل تک لے جایا جاتا ہے تو 10 سے 12 دن کے لیے اسے ٹھنڈی سایہ دار جگہ پر رکھیں، تاکہ اس میں ڈارمنسی کی صلاحیت ختم ہو جائے اور اگاؤ بر وقت شروع ہو سکے۔ ناظرین، دوسرا ستون پودے کی صحت ہے۔ اس کے لیے ہم 2 سے 2.5 بیگ DAP اور اس کے ساتھ 1 یا 2 بوری یوریا ملا کر زمین کی تیاری کریں گے، اور جب اگاؤ ہو جائے تو ہم گروتھ ریگولیٹر جو سلوشن ہوتا ہے اس کو استعمال کریں گے۔ یہ میٹابولزم پروسیس میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم پودے کی حفاظت کا ذکر کریں تو اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں، دوسرے نمبر پر IPM یعنی انسیکٹ پیسٹ مینجمنٹ،
और तीसरे नंबर पर बीमारियाँ हो जाती हैं जो बैक्टीरिया और फंगस की वजह से लगती हैं। नाज़रीन, जड़ी बूटियों का तदारक बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें खादें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं और इनमें पौधों का दरमियानी फासला बहुत ज़्यादा होने की वजह से जड़ी बूटियों को ग्रो होने की जगह मिल जाती है। अगर इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना किया जाए तो अमूमन देखने में आया कि हमारी फसल का 15 से 80% लॉस हो जाता है, यानी नुकसान हो जाता है। अगर हम कीड़ों की बात करें तो इस पर दो तरह के कीड़े पाए जाते हैं, यानी चूइंग इंसेक्ट जो कुतर कर खाते हैं और दूसरे सकिंग इंसेक्ट जो रस चूसते हैं। पहले जो चूइंग इंसेक्ट में अमेरिकन और लश्करी के चांसेस होते हैं, और रस चूसने वाले कीड़ों में सफ़ेद मक्खी और सुस्त तेला उसका ज़्यादा अटैक होता है। और इसके बाद हम आते हैं बीमारियां जो बैक्टीरियल या फंगस की वजह से होती हैं। इसमें पहले तो बीमारी अगेता झुलसाव देखने में आती है। ये एक अल्टरनेरिया सुलैनी फंगस होता है जिसकी वजह से ये फैलती है। अगर बारिश हो रही हो तो बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए और दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो ये बीमारी पत्तों और तने पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और पूरा पौधा इसकी लपेट में आ जाता है। बाज़ दफ़ा आलू पर भी इसके धब्बे नज़र आने लगते हैं। इसके लिए मौजूद दर्जा हरारत 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। दूसरी बीमारी जो अमूमन देखने में आती है ब्लैक लेग, ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। जो हवा में नमी का तनासब 95% हो और दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तब ये फैलती है, और ये उगाव के 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो और नमी का तनासब 75 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये सर्दियों में आती है। इसके बाद नाज़रीन आती है लेट ब्लाइट यानी पिछेता झुलसाव। ये अमूमन दर्जा हरारत में कमी की वजह से होती है। जब हवा में नमी का तनासब 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो और दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो ये अमूमन उस वक्त सर्दियाँ होती हैं, तो ये इससे पत्तों के किनारों पर निशान बन जाते हैं और पत्ते अंदर की जानिब गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी वीडियो आलू की काश्त के हवाले से। तो आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, और मज़ीद किसी फसल की मालूमात जानना चाहें तो हमें इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।